اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو کمپیوٹر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو عموماً یہ کمپیوٹر سیکیورٹی کا جو میٹر ہے نا وہ بہت بہت لائٹ لے جاتے ہیں یوزرز، اور اس کے اوپر اتنا ایمفیسائز نہیں کرتے، اور اسپیشلی وہ یوزر جو بزنس میں مطلب بزنس مین ہوتے ہیں، بزنس کوئی مطلب چلا رہے ہوتے ہیں یا جاب کر رہے ہوتے ہیں کسی فرم کے اندر، بینک کے اندر، کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر۔ تو وہ انفارمیشن سیکیورٹی ایک پراپر ایک ٹاپک ہے، ایک ریسرچ ہے، اور ایک پوری ڈومین ہے جس کے اوپر مطلب نگلیکٹ کر جاتے ہیں، اگنور کر جاتے ہیں، اور اس کی اگنورنس کی وجہ سے بہت سارے لاسز بھی انہیں اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو انفارمیشن سیکیورٹی یا کمپیوٹر سیکیورٹی اس کو ہم اس انداز سے تھوڑا سا آج کے لیکچر میں ایکسپلین کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ سیکیورٹی دراصل کہتے کسے ہیں، اور سیکیورٹی سے کنسرن چیزیں ہیں کون کون سی، اور کس انداز سے ہم مطلب کس طریقوں سے سیکیورٹی وائلیٹ ہو سکتی ہے، اور ان کو کس طرح سے سیف گارڈنگ کی جا سکتی ہے، ان کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے۔ تو پہلے دیکھیں گے کمپیوٹر سیکیورٹی کیا ہوتی ہے، پھر دیکھیں گے انٹرنیٹ ہمارے پاس جو ہے وہ سیکیورٹی کو مطلب کنسسٹنٹ رکھنے یا سیکیورٹی کی وائلیشن کے لیے کیا رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ پھر بزنس امپیکٹ آف سیکیورٹی وائلیشن، اگر کوئی سیکیورٹی وائلیشن ہوتی ہے تو اس پہ کاروبار پر کیا اثرات پڑتے ہیں، اور بزنس انٹرنیٹ یوزیج پالیسیز کیا ہونی چاہیے، اور سیف گارڈنگ ڈیٹا کنٹرول اینڈ پریکٹسز کس قسم کی ہونی چاہیے، ای میل یوزیج کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، اور سسٹم کو لاگ آف اور لاگ ان رکھنے کا انداز یا طریقہ کار آرگنائزیشن کے اندر ایک امپلائر کو کیسا کرنا چاہیے، ایک بزنس مین کو کیسے کرنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ یہ آج کا ٹاپک میجورٹی یعنی سارا ہی ٹاپک تھیوریٹیکل بیسڈ ہوگا، جس میں ہم انفارمیشن سیکیورٹی اور کمپیوٹر سیکیورٹی اور اس پہ بات کریں گے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ کمپیوٹر سیکیورٹی انکارپوریٹ دا پروٹیکشن آف کمپیوٹر سسٹم اینڈ دا ڈیٹا دیٹ دے اسٹور اینڈ ایکسیس۔ دیکھیں دو چیزوں کی پروٹیکشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے، ہمیں اس کمپیوٹر سسٹم یعنی اس ہارڈ ویئر کی پروٹیکشن چاہیے، اور اس میں اندر موجود ڈیٹا کی، جس کو ہم روزانہ کی بیس پہ اسیس کر رہے ہوتے ہیں اور روزانہ کی بیس پہ اس سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو دراصل ہمارا ہدف ان دونوں چیزوں کو بچانا ہے، کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو بچانا ہے، اور ہارڈ ویئر میں موجود اس سافٹ ویئر کو، اس ڈیٹا کو، اس انسٹرکشنز کو، جس کی بیس پر ہمارا پورا بزنس ہولڈ کر رہا ہے، جو ڈیٹا جو انفارمیشن ہمارے کمپیوٹر میں پڑی ہے اس پر ہمارا پورا بزنس آن کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے ان دونوں کے اسپیکٹ سے سیکیورٹی کو مینٹین کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جائیں گی۔ اچھا، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بزنسز مسٹ ٹیک دا کمپیوٹر سیکیورٹی سیریسلی ان آرڈر ٹو انہانس دا کانفیڈنس آف دا اسٹیک ہولڈر ان آرڈر ٹو سپورٹ کریٹیکل بزنس پروسیسز اینڈ پروٹیکٹ بزنس انفارمیشن۔ دیکھیں جی، دراصل ہمارے جو بزنس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، کوئی بھی بزنس ہو اس کے اسٹیک ہولڈرز دراصل ان کے مالکان ہوتے ہیں جن کا یہ بزنس ہو، وہ ہوتے ہیں جن کو، اور کلائنٹ ہوتے ہیں، کسٹمر ہوتے ہیں اس بزنس سے جو ریلیٹ ہوتے ہیں، امپلائر ہوتے ہیں جو اس بزنس سے ریلیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سارے ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی جن کا انٹرسٹ اس بزنس میں ہوتا ہے وہ اس کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں۔ جب وہ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں تو وہ دراصل چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو بزنس جو ہے کانفیڈنٹلی، اور ان کو بزنس جو ہے انٹیگریٹلی، اور ان کو بزنس جو ہے سیریسلی ان کے سارے ڈیٹا میٹرز کو سیکیور رکھے ان اتھرائزڈ انلیگل ایکسیس سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا میٹر ہمارا کمپیوٹر سیکیورٹی کا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پاس یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے دراصل کہتا ہے کون کون سے سیکیورٹی وائلیشن کے مسائل ہو سکتے ہیں اور کیسے ہو سکتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ ریکارڈڈ کی اسٹروکس اینڈ اسٹولن پاسورڈ۔ دیکھیں جی، میں روزانہ کی بیس پہ انٹرنیٹ یوزر ہوں، اور روزانہ کی بیس پہ میں مختلف پلیٹ فارم پہ لاگ ان کر رہا ہوتا ہوں۔ کبھی میں جی میل پہ لاگ ان کر رہا ہوتا ہوں، کبھی فیس بک پہ لاگ ان کر رہا ہوتا ہوں، کبھی میں کس پلیٹ فارم پہ، کبھی کس ٹرسٹڈ ویب سائٹس پہ کسی پہ لاگ ان کر رہا ہوتا ہوں۔ تو دراصل میں جب لاگ ان کر رہا ہوتا ہوں تو میں کی بورڈ سے کی اسٹروک کر رہا ہوتا ہوں، یعنی پاسورڈز پٹ کر رہا ہوتا ہوں، پاسورڈ انٹر کر رہا ہوتا ہوں۔ وہ پاسورڈ اسکین ہوتے ہیں، وہ کی اسٹروک آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر۔ ہیکر باقاعدہ اس چیز کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ روزانہ کی بیس پہ پاسورڈز کون سے اٹیمپٹ کر رہا ہے، اس کی پریکٹسز کیا چل رہی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ پھر اسپیم ہوتے ہیں، انوانٹیڈ ای میلز ہوتی ہیں جو آتی رہتی ہیں اور وہ ڈائریکٹلی آپ سے پرٹین نہیں کر رہی ہوتی، تو ان سے بھی بچنا چاہیے، وہ بھی انٹرنیٹ ہی کی وجہ سے آپ کو ای میل آتی رہتی ہے۔
ہارویسٹنگ اینڈ سینڈنگ ای میل ایڈریسز اینڈ پاسورڈ. دیکھیں جب آپ ای میل سینڈ کریں گے وہاں اس میں ایڈریسز اور پاسورڈز اس میں ڈال کر کے نہ سینڈ کیا کریں, اس چیز کا خاص خیال رہیں. پھر آپ اسیسنگ ریسٹرکٹیڈ پرسنل اینڈ کلائنٹ انفارمیشن, کہتے ہیں آپ نے جو ریسٹرکٹیڈ مطلب ایریاز ہیں یا جگہیں یا ڈیٹا ہے اس کو اسیس کرنے کی کوشش نہ کریں, اور جو پرسنل اور کلائنٹ انفارمیشن ہے اس کو بھی آپ اسیس کرنے کی کوشش نہ کریں. انلیگل ڈسٹریبیوٹنگ میوزک, اگر آپ میوزک ویڈیوز وغیرہ یا ایسے سافٹ ویئر جو پائریٹڈ نہیں ہیں, جو لائسنس نہیں ہیں, اس سے وہ آپ کی سیکیورٹی کو بریک کر دیتے ہوں, اور جس سے آپ کا جو ہیکر ہے وہ آپ کے کمپیوٹر میں آسانی سے گھس سکتا ہے اور آپ کا ڈیٹا چرا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جنریٹنگ لارج والیوم آف ڈیٹا ٹرانسفر سلوئنگ ڈاؤن دا انٹائر, ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیٹا ٹریفک یا ڈیٹا سینڈنگ اور ڈیٹا ریسیونگ کی ٹریفک والیوم کو بڑھا کر کے اپنے کمپیوٹر کی پوری سپیڈ کو سلو کر سکتے ہیں. کمپیوٹر ورکنگ کو سلو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اب آسانی سے مطلب وائلیشن سیکیورٹیز نہیں ہوگا. ایک پہلا لاس تو یہ ہوا کہ لوگوں کا ٹرسٹ آپ پہ ہٹ جائے گا, کسٹمرز کا, باقی لوگوں کا. لاس آف ویلیو بزنس انفارمیشن, اور بزنس انفارمیشن کی جو بزنس سے ریلیٹڈ کی ویلیوز ڈیٹا ہوتا ہے وہ بھی آپ لاس کر بیٹھیں گے. لاس آف امپلائیز اینڈ پبلک ٹرسٹ, امپلائیز کا ٹرسٹ اور لوگوں کا ٹرسٹ بھی آپ گوا بیٹھیں گے. اور کاسٹلی رپورٹنگ ریکوائرمنٹ ان دا کاز آف کمپرومائز سرٹن ٹائپ آف پرسنل فائنینشیل اینڈ ڈیتھ ہیلتھ انفارمیشن. دیکھیں آپ کو اس کے لیے اگر سیکورٹی وائلیٹ ہو گئی تو اس کے لیے باقاعدہ بہت زیادہ کاسٹلی رپورٹنگ کرنی پڑے گی آپ کو, اس کا بجٹنگ, کاسٹنگ وغیرہ ساری چیزیں انوالو ہوں گی. ٹھیک ہے. انٹرنل ڈسپلنری ایکشن اپ ٹو اینڈ انکلوڈنگ ٹرمینیشن آف امپلائی. اچھا, آپ کو انٹرنلی جو ہے امپلائیز کو مطلب آف کرنا ہے, امپلائیز کو جوائن کرانا ہے, اس حوالے سے بھی آپ کو کچھ پالیسیز وضع کرنی پڑیں گی تاکہ آپ جو ہے امپلائیز پر ٹرسٹ کرتے ہوئے اس کو سسٹم کا حصہ بنائیں, اس کو سسٹم کے ایکسیس دیں. تو یہ ساری چیزیں ایک ڈسپلنری پالیسیز پر ڈپینڈ کرتی ہیں. مینی بزنسز ول ہیو این انٹرنیٹ یوزیج پالیسیز, کہتا ہے جتنے بھی بزنسز ہیں میجورٹی نے اپنے انٹرنیٹ استعمال کرنے کی پالیسیاں وضع کی ہوئی ہیں. ظاہر سی بات ہے جو میں گھر کمپیوٹر یوز کر رہا ہوتا ہوں گا تو وہ میرا کام ورکنگ سٹائل ڈیفرنٹ ہے, لیکن جب میں بینک میں بیٹھا ہوں, ایز این امپلائی بیٹھا ہوں, تو میں وہاں مختلف انداز سے بالکل اس وے سے انٹرنیٹ یوز نہیں کر سکتا جیسا کہ میں گھر کر رہا ہوتا ہوں. تو کوئی تو فرق ہیں جو ڈائریکٹلی آپ کی بزنس سے, آپ کے جاب سے پرٹین نہیں کرتی ہیں, آپ ان کو اسیس نہ کریں, محتاط رہیں, ان پر اسیس نہ کریں, ان کو یوز نہ کریں, کیونکہ آپ بزنس کے انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں. انشورنگ دا ڈاؤن لوڈ اونلی دا اکر فار اے سیف اینڈ ریپیوٹیبل ویب سائٹس, کہتے ہیں جب بھی آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہو کوئی ڈیٹا, بزنس اورینٹیڈ, بزنس ریلیٹڈ ڈیٹا, تو آپ ایک ٹرسٹی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں. پھر ہے جی ڈاؤن لوڈ ایگزیکیوٹ, پروہیبٹنگ ڈاؤن لوڈنگ ایگزیکیوٹیبل فائل, کہتے ہیں ایسی فائلز جو ایگزیکیوٹیبل فائل ہیں جیسے میوزک ہے, موویز ہے, گیمز ہیں, ان کو کوشش کریں ڈاؤن لوڈ نہ کریں. اگر کرنی ہے تو وہ لائسنسڈ ہونی چاہیے, ایسے نہیں ہونی چاہیے, پائریٹڈ نہیں ہونی چاہیے. prohibiting providing a user with email addresses to limited likelihood to spam and pushing, کہتے ہیں ایسی ای میلز جو ہے نا ان پر بھی جانے یا اس کو سینڈ اینڈ ریسیو کرنے کا بھی محتاط رہنا چاہیے, جو آپ کو ڈائریکٹلی آپ کے بزنس سے پرٹین نہیں کر رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے تو وائلیشنز کے بہت زیادہ خطرناک سچویشنز ہو سکتی ہیں. کہتے ہیں کون سے احتیاطی تدابیر, سیف گارڈنگ ڈیٹا, کون سی احتیاطی تدابیر کی جائیں تاکہ ہم سیکیورٹی وائلیٹ نہ ہو سکے اور ہم اپنے بزنس کو بھی اور ڈیٹا کو بھی محفوظ رکھ سکیں. تو سب سے پہلے کہتے ہیں جی اسٹرانگ انکرپٹڈ پاسورڈ دیٹ کین ناٹ بی ایزیلی گیسڈ. جب بھی پاسورڈ لگائیں تو آپ سیکیور پاسورڈ لگائیں, آپ تھوڑا کمپلیکس پاسورڈ لگائیں, سیکرٹ لگائیں, اور ایسا پاسورڈ لگائیں اور اس کو فریکوینٹلی چینج کرتے رہیں, یعنی ہر 15 دن کے بعد, ہر ہفتے کے بعد اپنا پاسورڈ چینج کر لیں, اور ایسا پاسورڈ سیکوینس میں رکھیں تاکہ آپ کو اس چینج پاسورڈ کا سیکوینس بھی مینٹین رہے, پتہ رہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو اس کے حوالے سے پتہ ہو. ٹھیک ہے. پھر میک شیور دا کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم, کہتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کے اندر جو بھی نیسیسری پیچز ہیں, اپڈیٹس ہیں, وہ کرتے رہیں, وقت کے ساتھ ساتھ کرتے رہیں. دیکھیں بعض اوقات آپ کمپیوٹر اپڈیٹس لگا کے نہیں رکھتے تو جتنے بھی سیکیورٹی اپڈیٹس آتے ہیں وہ آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال نہیں ہوتی. وائرس اور اینٹی اسپائی ویئر سافٹ ویئر کو بھی انسٹال کروائیں. ٹھیک ہے. اور یوزر شوڈ اوائڈ کلکنگ ان ان نون اینڈ انسولٹڈ لنکس,
کہتے ہیں جو آپ جن لنکس اور جن ویب سائٹ کو آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے پرہیز کریں، ان ڈیٹا کو، ان کانٹینٹ کو، ان ویب سائٹ پہ جانے پر پرہیز کریں، یہ ساری چیزیں۔ اوائڈ سینڈنگ ای میل، اور ای میلس کو بھی جب آپ سینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی خیال کریں کہ ٹرسٹ وردی پلیٹ فارم ہونا چاہیے، نیٹ ورکنگ کا، وائی فائی کا سیٹ اپ یا جو نیٹ ورکنگ کا انوائرمنٹ ہے وہ ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے، تب ہی جا کر ڈیٹا سینڈ بھی کریں، ریسیو بھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو یوزنگ HTTPS، کہتے ہیں یہ ایک پروٹوکول ہے جس کی مدد سے آپ ویب سائٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں، اپنے ڈیٹا کی سینڈنگ اینڈ ریسیونگ کو سیکیور کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایسی ویب سائٹ سے کمیونیکیشن کریں جو سیکیور ہونی چاہیے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ HTTP کے ساتھ S لکھا ہوگا، تو اسٹینڈرڈ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول کے ساتھ سیکیور لکھا ہوگا، یعنی یہ ویب سائٹ سیکیور ہے۔ اس کے لیے SSL سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، وہ ویب سائٹ پرچیز کرتی ہیں اور اس کی بنا پر وہ ویب سائٹ سیکیور ہوتی ہیں۔ اوائڈ اسٹینڈرڈ انکرپٹڈ ای میل، کہتے ہیں وہ جو انکرپٹڈ ای میل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انٹرسٹڈ جو آپ کے انسٹنٹ میسیجز پلیٹ فارم ہوتے ہیں، ان سے بھی بچیں، وہاں بھی نہ جائیں، وہاں بھی اپنے اکاؤنٹس نہ بنائیں۔ بیک اپ آپ فریکوینٹلی لیتے رہیں اپنے کمپیوٹر کا، اور فریکوینٹلی سسٹم کو مینٹین کرتے رہیں، اپڈیٹ کرتے رہیں اپنے ہارڈ ویئر کو، جو اسپیڈ مسئلہ کر رہی ہوتی ہیں وہ ہارڈ ویئر، وہ سافٹ ویئر چینج کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور ٹیک آؤٹ ایڈیکیوٹ انشورنس کور فار دا سسٹم اینڈ سافٹ ویئر، سسٹم اور سافٹ ویئر کی مناسب انشورنس بھی کروا کے رکھیں۔ دیکھیں جی، ڈیٹا بھی اڑ گیا یا کمپیوٹر ڈیمیج ہو گیا یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا تو کچھ نہ کچھ کمپلسیٹ آپ کو انشورنس کمپنی سے لازمی مل جائے گی۔ انویسٹ ان ایڈیکیوٹ پاور سپلائی، کہتے ہیں آپ پاور سپلائی، الٹرنیٹ پاور سپلائی کا سورس ضرور رکھیں۔ اگر آپ کے پاس واپڈا را پاور آ رہی ہے، لائٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں بھی ہے تب بھی آپ ایک الٹرنیٹ بجلی کا سورس رکھیں، کیونکہ آپ کا کمپیوٹر چلتے چلتے اچانک بند ہونے سے آپ کا ڈیٹا مطلب لاس ہو سکتا ہے، ڈراپ ہو سکتا ہے، کرپٹ ہو سکتا ہے، آپ کا ڈیٹا اڑ سکتا ہے، کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اسی لیے الٹرنیٹ را پاور ہونی چاہیے، بجلی ہونی چاہیے۔ تو ڈاکومنٹ سسٹمز اینڈ کیپ ڈاکومنٹیشن اپ ٹو ڈیٹ فار دا سسٹم، تو کہتے ہیں جب بھی آپ کمپیوٹر سسٹم رکھیں آپ کو اس کے ڈاکومنٹیشن کو بھی اپ ڈیٹ رکھنا ہے، اس میں جو چینجز آئی ہیں، فار ایگزامپل پہلے 2 GB کی ریم تھی، اب 4 GB کی ہے، تو اپنے سسٹم ڈاکومنٹیشن کو بھی اپ ڈیٹ کریں، پروسیسر میں چینجز لائے ہیں، سافٹ ویئر میں لائے ہیں، اپڈیشن کی ہے، کوئی نیا ورژن انسٹال کیا ہے تو ڈاکومنٹیشن میں بھی اسی طرح اپڈیشن کریں۔ پھر ہے ای میل یوزیج پالیسی، کہتے ہیں ای میل یوزیج پالیسی کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ کو پروہیبٹنگ دا یوز آف پرسنل ای میل اکاؤنٹ فار بزنس میٹر، کہتے ہیں صرف بزنس میٹر کے لیے ای میل اکاؤنٹس کا استعمال کریں، ذاتی کسی کو ای میل نہ کریں، کوئی پرسنل ای میل نہ کریں، وہ اپنی پرسنل ای میل اور اپنا گھر کا کمپیوٹر استعمال کریں، دفتر کے کمپیوٹر میں بیٹھ کر آپ اس طرح سے نہ کریں۔ اچھا، کہتے ہیں چیک ای میل ریگولرلی، اپنے ای میل کو چیک کرتے رہیں، اپنی ای میل کو آرگنائز کرتے رہیں، اور پروفیشنل اسٹینڈرڈ کرٹسی کے میسیج کریں، اور مطلب کوئی ان پروفیشنل ڈسکشن چیٹ وغیرہ نہ کریں، کوئی پکچر وغیرہ، کوئی ڈیٹا شیئر ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے، اور ای میل ان لافل پرپزز کے لیے استعمال نہ کریں، فراڈ وغیرہ کی ایکٹیویٹی اس کے لیے۔ اور پھر پروہیبٹنگ ای میل ٹو آؤٹ سائڈ یور فرم پالیسی، اپنی فرم کی باؤنڈریز سے باہر، یعنی اپنے امپلائرز کو تو آپ ای میل کے ذریعے کمیونیکیشن کر رہے ہیں، لیکن یہی ای میل کی کمیونیکیشن اپنی فرم سے باہر جو آپ کے امپلائی نہیں ہیں ان کو نہ یوز کریں، نہ سینڈ کریں، نہ ریسیو کریں وہاں سے ای میلز کے ذریعے، ای میل کا پینل یوز کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہے پروہیبٹنگ اوپننگ ای میل اٹیچمنٹ فرام ان نون سورسز، جو ان نون سورسز ہیں ان سے بھی بچیں، اور وہ وہاں سے بھی آپ کچھ ڈیٹا شیئرنگ نہ کریں، سافٹ ویئر کی شیئرنگ نہ کریں۔ اور اسیسنگ ای میل اکاؤنٹ فار ادر انڈیویجول، کہتے ہیں دوسرے انڈیویجول سے بھی اپنا ایسا نہ کریں کہ آپ ای میل اکاؤنٹ آپ کا شیئر ہو جائے اور وہ اسے ایکسیس کرنے لگ جائیں۔ شیئرنگ ای میل اکاؤنٹ پاسورڈ، کوشش کریں کہ اپنا پاسورڈ کسی کو شیئر نہ کریں، آرگنائزیشن کا پاسورڈ ہے، بزنس کا پاسورڈ ہے، آپ جاب کرتے ہیں، آپ کی جاب ایٹ رسک ہو جائے گی، ہو سکتا ہے آپ کی ای میل شیئرنگ سے کوئی آپ ہی کے اکاؤنٹ سے غلط ای میل کر دے تو آپ کی جاب کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ پھر ہے جی وہاں پر لاگنگ آف دا یوزر ڈیٹا لاگ کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں انٹرنیٹ سائٹ وزٹ، دراصل کمپیوٹر میں کام جو ہو رہا ہوتا ہے وہ سیکیورٹی ہم کیسے مینٹین کر سکتے ہیں؟ ہم کرتے ہی ہوئے ہیں
کہ ہم آرگنائزیشن کے اندر بزنسز کے اندر جو امپلائر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی جو ڈے ٹائم ایکٹیویٹیز ہے، جس وقت انہوں نے سسٹم اسٹارٹ کیا اور جب وہ سسٹم کلوز کریں گے تو ہم ان کی ساری ایکٹیویٹیز کو اسکیننگ کرتے ہیں، اس کے لاگ مینٹین کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل 9 بجے اس نے سسٹم کھولا، لاگ ان کیا، اس نے ایکسل کی فائل کھولی، اس نے یہ کام کیا، پھر اس نے ورڈ کی فائل کھولی، اس نے یہ کام کیا، دن بھر میں جتنا کام کیا اس نے کہاں کہاں کیا ایکٹیویٹی، کیا کلک کیا، انٹرنیٹ کی کون سی ویب سائٹ کھولی، کہاں ای میل کی، کہاں نہیں کی، کیسے کیسے یہ ساری ایکٹیویٹیز کی، تو وہ اس کا لاگ مینٹین ہوتی ہے، اس کی پوری ہسٹری مینٹین ہوتی ہے۔ تو انٹرنیٹ سائٹ وزٹ کی ہسٹری، لاگ ان اینڈ لاگ آؤٹ کا ٹائم ہوا، کس وقت لاگ ان ہوا، کوئی لنچ بریک ہے یا آپ ادھر ادھر جاتے ہیں تو آپ لاگ آؤٹ کر کے جاتے ہیں تو وہ بھی ٹائم نوٹ ہوتا ہے، لاگ ان کا ٹائم نوٹ ہوتا ہے، ای میل سینڈ اینڈ ریسیو کا ٹائم نوٹ ہوتا ہے، کتنے ٹائم فری بیٹھے ہیں وہ ٹائم نوٹ ہوتا ہے، کون سی فائلز کو آپ نے اسیس کیا ہے، کون کون سے کی اسٹاک کیے ہیں، آپ نے کوئی وائس اوور آئی پی کے ذریعے فون کمیونیکیشن کی ہے، کوئی کال کیا آپ نے، نمبر آف لاگ انز اٹیمپٹس، آپ نے کتنے لاگ ان کیے ہیں، غلط کتنے اٹیمپٹس کیے ہیں، کریکٹ کتنے اٹیمپٹس کیے ہیں لاگ ان کرتے ہوئے، ڈیٹیل آف ڈاکومنٹس فکس اینڈ سینڈ ٹو دا پرنٹر، یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس فیکس ہوتی ہیں یا آپ نے کہیں فیکس کیے ہیں یا کہیں پرنٹر کو کمانڈ دی ہے، یہ سارا کچھ آپ کی پوری ایکٹیویٹی جو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری لاگ ہوتی ہے، وہ ساری ریکارڈ ہوتی ہے، وہ ساری مینٹین ہوتی ہے، تبھی جا کر ہم پوری اس کے آڈٹ کر سکتے ہیں امپلائر کی ورکنگ کا، اس کی پرفارمنس کا، اس کی ساری پروگرس کا، اور پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس حد تک سیکیورٹی مینٹین کر پائے اس امپلائر کی اور اس کمپیوٹر کی۔ پھر سیف گارڈنگ اسٹور ڈیٹا، پھر آخر میں یہ ہے کہ ہم اسٹور ڈیٹا، جو ہمارے پاس ڈیٹا اسٹور ہے اس کو کیسے بچا سکتے ہیں، محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں مینٹین ورژن ٹو کنٹرول آف فائل سو دیٹ یو کین آلویز ورکنگ آن دا لیٹسٹ ورژن آف دا ڈاکومنٹ، ڈاکومنٹس کا کہتے ہیں لیٹسٹ ورژن یوز کریں، ہر وقت ڈیٹا بیس کا استعمال کریں، اپنی مطلب وائرس افیکٹڈ فائلز نہ ہوں آپ کی، مطلب اسکیننگ کر کے اپنی ڈیٹا بیس میں ڈیٹا اسٹور رکھیں، ڈی بی ایم ایس، مکمل ڈی بی ایم ایس کا استعمال کریں، ایک آرڈینری ٹریڈیشنل فائل ورڈ ایکسل نوٹ پیڈ کے اوپر فائل ڈیٹا نہ رکھیں، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم استعمال کریں اور اس میں ڈیٹا رکھیں تاکہ کانفلکٹ سے بچا جا سکے، تاکہ انٹیگریٹی قائم کی جا سکے، تاکہ بہت سارے اور ایشوز سے بچایا جا سکے۔ روٹینلی چیکنگ دا ایکوریسی آف دا اسٹینڈنگ ڈیٹا، روزانہ کی بیس پہ اپنے ڈیٹا کو چیک کریں، اس کی ایکوریسی کو چیک کریں، سائز آف فائلز کو چیک کریں، اس میں ٹائپس آف فائلز کو چیک کریں، یہ ساری چیزیں آپ روٹین بنا لیں، اس کو چیک کرتے ہیں۔ اوائڈ ڈیٹا ڈپلیکیشن ود اسٹور ڈیٹا ایز دس کین لیڈ ٹو انکنسسٹنسی، کہتے ہیں یہ بھی خیال رہے کہ آپ ڈیٹا کی ڈپلیکیشن آپ کے ہاں نہ ہو جائے، آپ کے پاس ایک فائل پڑی ہے تو ایک اسی نام کی دوسری فائل، اسی نام کی تیسری فائل، مختلف جگہوں پر ڈپلیکیشن ڈیٹا نہ ہو۔ ڈپلیکیشن سے کیا ہوگا، ڈیٹا کا والیوم سائز، یعنی ہارڈ ڈسک میں زیادہ مقدار میں ڈیٹا سٹور ہو جائے گا، ایکچوئل ڈیٹا تھوڑا سا ہوگا لیکن ڈپلیکیٹ ہو کر کے وہ زیادہ اسپیس لینے لگ جائے گا، ٹھیک ہے، زیادہ اسپیس لینے لگ جائے گا، مینٹینیبلٹی بڑھ جائے گی کیونکہ آپ نے ایک ہی فائل کو 4 دفعہ اسے ہینڈل کرنا ہے، مینٹین کرنا ہے، اسکین کرنا ہے، ری چیک کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بڑھ جائیں گی، تو لاس آف انٹیگریٹی کلائنٹس اور کسٹمر اور امپلائز ڈیٹا کو کوشش کریں ڈپلیکیشن سے بچائیں، انکنسسٹنسی سے بچائیں تاکہ ڈیٹا محفوظ سے محفوظ رہیں۔ تو یہ وہ سیکیورٹی کنسرنس تھے، میز تھے، یہ وہ سیکیورٹی پالیسیز تھیں جو میں نے آپ کو سمجھائیں کرائیں، تو کوشش کریں بطور ایز این امپلائر اگر کسی آرگنائزیشن میں جاب کرتے ہیں تو ان چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کریں اور آرگنائزیشنس کی پالیسیز کو پر عمل درآمد کریں تاکہ آرگنائزیشن کو بھی سیو کریں، اس کے ڈیٹا کو بھی سیو کریں، آرگنائزیشن کو پروڈکٹیو بنائیں اور اپنے آپ کو بھی اپنی جاب کو بھی سیکیور کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ پرسنل بزنس کر رہے ہیں تو بھی انہی پالیسیز کو آپ عمل کریں اور اپنے امپلائیز پر عمل کروائیں تاکہ آپ کا بھی جو بزنس ہے وہ گرو کرے، آپ کے امپلائر گرو کریں، آپ کا بزنس سیکیور ہو اور آپ کے کسٹمر کا آپ پر ٹرسٹ لیول بڑھے، تو اسی چیزوں کو آپ کو اپلائی کرنا ہے۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔